آیت اللہ خامنی کی شہادت کے بعد Supreme Leader Khamenei is dead. مڈل ایسٹ کی ڈھال ٹوٹ چکی ہے اور اب جو کچھ ہونے والا ہے اس کے لیے شاید آپ بالکل بھی تیار نہیں ہیں. اور یہ الفاظ صرف میرے نہیں ہیں، یہ 1400 سال پرانی وہ پروفیسی ہے جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے سچ ہو رہی ہے. ڈاکٹر اسرار احمد نے برسوں پہلے جن خطرات سے ہمیں خبردار کیا تھا، آج وہ تمام ڈاٹس کنیکٹ ہو رہے ہیں. گریٹر اسرائیل بنے گا اور سب کچھ یہودیوں کے قبضے میں جائے گا. دراصل دجال کے لیے یہ ریڈ کارپیٹ بچھایا جا رہا ہے. لیکن ذرا ٹھہریے، کیا آپ نے سوچا ہے کہ ایران کے بعد ان کا اگلا نشانہ کون ہے؟ آپ نے صحیح سوچا، پاکستان، وہ ملک جو اپنے نیوکلیئر اثاثوں کی وجہ سے ان کی راہ میں بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے. نیتن یاہو نے صاف کہا تھا کہ پاکستان ان کے لیے ایک ایگزسٹنل تھریٹ ہے. اس خوفناک منصوبے کی جڑیں صدیوں پرانی ہیں. یہ گریٹر اسرائیل کا خواب کس نے دیکھا؟ کون تھے وہ لوگ جنہوں نے میپس پر ایسی لکیریں کھینچی جو آج پورے خطے کو آگ میں جھونک رہی ہیں؟ اس آئیڈیالوجی کی حقیقت جاننے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا، ان ڈاکیومنٹس اور ان بیانات کی طرف جنہوں نے اس بارڈر لیس پروجیکٹ کی بنیاد رکھی. اس پورے منصوبے کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی کنسپیریسی تھیوری نہیں بلکہ تاریخ اور میپس کی ضرورت ہے. اسرائیل دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے آج تک اپنے بارڈرز کو کبھی ڈیفائن ہی نہیں کیا. جہاں دوسرے ممالک میپس پر اپنے سوریڈیٹی کے لکیریں کھینچتے آئے ہیں، وہاں اسرائیل نے ہمیشہ انہیں کھلا چھوڑا ہوا ہے. ایجپٹ اور جارڈن کے ساتھ ان کے معاہدے ہوئے، لیکن لبنان، سیریا، غزہ اور ویسٹ بینک کے ساتھ ان کی باؤنڈریز ابھی بھی انڈیفائنڈ ہیں. اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے. اس بارڈر لیس پروجیکٹ کی بنیاد 1800s میں ہی رکھ دی گئی تھی. ماڈل زائنزم کے بانی تھیوڈور ہیرزل کا ویژن تھا کہ یہ ریاست عراق میں ریور ایفیوریٹ سے لے کر ایجپٹ میں ریور نائل تک پھیلی ہونی چاہیے. اس کے بعد زیف جابوٹنسکی نے اس خواب کو مزید آگے بڑھایا اور جارڈن کے دونوں طرف قبضے کی بات کی. 1947 میں UN نے پارٹیشن پیش کیا. پہلے پرائم منسٹر ڈیوڈ بین گورین نے اسے صرف فرسٹ سٹیپ کے طور پر قبول کیا. ان کا پلان واضح تھا، پہلے تھوڑی زمین حاصل کر کے اپنی ملٹری پاور کو بلڈ کرنا اور پھر باقی لینڈز پر اپنی فورس کے ذریعے ان پر قبضہ کرنا. 1948 کا نکبہ اور 1967 کی وار اسی پلان کا حصہ تھی، جہاں اسرائیل نے اپنے اوریجنل سائز سے کئی زیادہ علاقوں پر قبضہ کر لیا. اور آج وہی پرانا خواب فیکٹس آن دی گراؤنڈ کی شکل میں ہمیں ویسٹ بینک کی سیٹلمنٹ میں نظر آتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو اس کا اینڈ پوائنٹ کیا ہوگا؟ کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ یہ لوگ صرف فلسطین تک رک جائیں گے؟ ہرگز نہیں. اسلامک پروفیسیز ہمیں بتاتی ہیں کہ آخر الزمان میں یروشلم سے پوری دنیا پر حکومت کرنے والا فتنہ اٹھے گا. گریٹر اسرائیل کا یہ پورا منصوبہ دراصل اس شخص کے لیے زمین تیار کرنا ہے. مدینہ المنورہ تک شمالی علاقوں پر ان کی نظر ہے. یہ ایک ایسی سپر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں جس کے سامنے پوری امت مسلمہ غلام بن کر رہ جائے. جب گریٹر اسرائیل اپنے پیک پر ہوگا تب امام مہدی کا ظہور ہوگا اور حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے. 1400 سال پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی کی تھی کہ خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے جنہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. خراسان جس کا دل آج بھی افغانستان اور پاکستان ہے، اس لیے یہ صرف پاکستان سے ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کی تباہی کا آغاز اسی مٹی سے اٹھنے والی فوج کرے گی. ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا تھا، اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودیوں کا. ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا. دجال کا تخت وہاں سج رہا ہے مگر اس تخت کو الٹنے والی فوج اسی مٹی سے اٹھنے والی ہے. لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم تیار ہیں؟ تاریخ صرف انہیں حفاظت دیتی ہے جو وقت سے پہلے جاگ جائیں. جاگیے، اس سے پہلے بہت دیر ہو جائے. سبسکرائب.